لوگ مطمئن ہیں کہ اب کوئی سکرات موجود نہیں۔ اچھا ہوا کہ سعدی رحمۃ اللہ رخصت ہو گئے، بھلا ہو اقبال رحمۃ اللہ کا کہ اب وہ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ امر باعث اطمینان ہے کہ اب نئی نسل پرانے مذہب سے آزاد ہو رہی ہے۔ خوش ہیں لوگ اس بات پر کہ اللہ نے نبی بھیجنے کا سلسلہ ہی بند فرما دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نجات مل گئی عقیدتوں اور عقیدوں سے، اور وہ آزاد ہو گئے نصیحتوں سے، ڈرانے والوں سے، آگاہ راز کرنے والوں سے۔ ان کے لیے صرف حال ہے، نہ کوئی فردہ نہ ماضی، بس صرف یہی دور ہے، یہی زمانہ ہے۔ آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا۔ پیدا کرنے والے نے زندگی اور موت پیدا کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون نصیحت کرتا ہے اور کون نصیحت پر عمل کرتا ہے، کون سعادت مند ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا ہے، کون ہے خوش نصیب جو نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور کون ہے وہ جو اس زندگی اور اس زندگی کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے۔ نصیحت کا لفظ طلسماتی لفظ ہے جو زندگی کے سفر میں کسی وقت بھی اپنا جادو جگا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت کے عمل سے خود کوئی فائدہ حاصل نہ کرے، ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ مخلص کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو، وہ جو اپنے آپ کو بھول کر آپ کو یاد رکھے، وہ جو تم سے تمہاری بہبود کے علاوہ کسی اور معاوضے کا متمنی نہ ہو۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے، پیشہ ور کی نصیحت نہیں کہلائی جا سکتی۔ بہرحال کہنے کا مدعا یہ تھا کہ نصیحت کا عمل قدیم ہے، آسان ہے، ہم نے اسے اپنے لیے چن لیا، اور اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت ہر آدمی کو ہر طرح کی نصیحت ہی کرتے رہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ نصیحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت سننے والے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور پیدا کرے۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبان غیر میں تقریر کرنا۔